والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مقام آخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، انتہائی عزت و توقیر کے لائق سنخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان ونو نہالان ملت اسلامیہ، اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اولاً دل کے تہ گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جناب حافظ طاہر قادری صاحب کا، جنہوں نے تحریک کنز الہدیٰ کے برطانیہ میں حافظ حبیب جامی صاحب سے رابطہ کیا، اور بزم یار غار کے تمام زعامہ جناب علامہ نثار اجاگر صاحب، اور بزم شدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زعامہ، امراء، کارکنان اور تمام کارپردازوں کی بارگاہ میں جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. بزم اس عروج پر ہے. حافظ طاہر قادری صاحب نے جو سما باندھا ہے، ان کے حسین انداز کے بعد، خوبصورت کلام پیش کرنے کے بعد، اور پھر علامہ طاہر حیدری صاحب نے، علامہ طلحہ حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق جو کچھ کہا، یقیناً میں اپنے اندر اس کا استحقاق نہیں دیکھتا. یہ آپ احباب کی محبت ہے، آپ کی چاہت ہے. چونکہ اس خاص محفل کے لیے مدعو کیا گیا ہے اور ایک خاص موضوع دیا گیا ہے، اس پر چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیہ پر میرے 9 لیکچرز، 9 سپیچز اوریڈی، تفصیلی 2 گھنٹے کے، 2.5 گھنٹے کے لیکچرز اس آیہ پر میں ڈیلیور کر چکا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، جو ایک عرصے سے نشر ہو رہے ہیں. اس کی ابتدا غالباً برطانیہ سے ہوئی تھی، پھر ہالینڈ میں، پھر کینیڈا میں، پھر اس کے بعد اسی موضوع پر ہندوستان میں 6 لیکچرز ڈیلیور ہو چکے ہیں، جو ابھی نشر بھی کیے جا رہے ہیں، اور آپ میں سے اکثر احباب وہ لیکچرز دیکھتے ہیں. تو مجھے کہا گیا ہے کہ اسی موضوع کو جاری رکھیں اور تلک عشرہ کاملہ کر دیں، تاکہ 10 لیکچرز اس پر مکمل ہو جائیں. اس پر گزشتہ جو لیکچرز ڈیلیور کیے گئے ہیں، مختصراً 15-20 منٹ میں اس کا خلاصہ، چونکہ مربوط گفتگو ہوتی ہے تو ماضی کے جو لیکچرز ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عشق کی باتیں، کچھ محبت کی باتیں بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ کچھ ذہن اس طرف گئے ہیں کہ الکوثر کا معنی حوض کوثر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں
کہ کچھ لوگوں کے زعم کے مطابق الکوثر فقط حوض کوثر ہے، لیکن الکوثر فقط حوض کوثر نہیں ہے، اس سے مراد ہر خیر کا کل ہے، ہر خیر کا کل۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر امام مجاہد کو علم تفسیر پڑھایا۔ وہ علم تفسیر جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پڑھا، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الکوثر کا معنی یہ ہے ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرما، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، ہر وہ بات جس میں بھلائی ہے، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ نے حضور کو کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا، شاید ماضی کا عطا فرمایا ہوگا، حال کا کچھ علم عطا فرمایا ہوگا، مستقبل کا کل علم نہیں عطا فرمایا ہوگا۔ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، ان کے نظریات کے مطابق، ان کے اعتقادات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس وقت اپنی امت کا علم تھا، لیکن پردہ فرمانے کے بعد شاید علم حاصل نہ ہو۔ ان کا خیال ہے بعض علوم عطا فرمائے ہوں، بعض علوم عطا نہ فرمائے ہوں۔ اپنے عقل کے ترازو پر علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اے الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ ہاں؟ علم میں خیر ہے نا؟ اچھا، کسی کو اللہ علم دے تو اس میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ جاہل ہونے میں خیر ہے یا عالم ہونے میں خیر ہے؟ اللہ جل وعلا علم غیب رکھتا ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ کے پاس خیر ہے نا، تو اللہ کے پاس علم غیب ہے، پتہ چلا علم غیب خیر ہے، آپ سب تسلیم کرتے ہیں علم غیب خیر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ تسلیم کر چکے علم خیر ہے تو ماننا پڑے گا محبوب کو اللہ نے بعض علوم غیبیہ نہیں کل علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پیارے، تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، تیرے رب کی تجھ پر عنایت ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اے الخیر کلہ۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے، یہاں کراچی کے ہی کچھ لوگوں نے، کچھ اہل سنت کہلوانے والوں نے
انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہر شے کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے، اس پر کافی کلام کیا۔ اچھا، یہاں پر آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں قرآن میں خیر ہے یا نہیں؟ خیر ہی خیر ہے نا، قرآن کل خیر ہے۔ کچھ ماڈرن مائنڈز نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سائنسی علوم کا علم نہیں دیا، اور پھر یہی لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل وعلا نے وہ تمام باتیں جن تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، وہ تمام ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ یا ڈسکوریز جنہیں تم آج ڈسکور کر رہے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں اسے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ لہٰذا ہم ایسٹرونومی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزیولوجی کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اوشنالوجی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں چونکہ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا اور قرآن کے ذریعے چونکہ قرآن کریم کی تفسیر کے تحت ہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا علم قرآن میں تو ہے لیکن حضور کو ان کا علم نہیں تھا۔ اسٹرونومی کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ احکام شریعت بیان فرمائے، فرض بیان فرمائے، فرائض واجبات ان کا حکم بیان فرما دیا، یہ کرنا ہے اس کا حکم بیان فرما دیا، یہ نہیں کرنا اس کا حکم بیان فرما دیا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال قبل یہ ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی تو حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آج ہم فن تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، گویا حضور کو علم نہیں تھا، آج کے ملا کو اس کا علم ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام مجاہد قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا دور حاضر کا ملا زیادہ سمجھتا ہے؟ امام مجاہد زیادہ سمجھتے ہیں نا، تو امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، اور آپ خود فرما رہے ہیں قرآن خیر ہے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے محبوب کو قرآن کا بعض علم نہیں عطا فرمایا، کل علم عطا فرمایا، ہر علم عطا فرمایا، یعنی اگر قرآن میں ایسٹرونومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزیالوجی کا علم ہے تو حضور فزیالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں اوشنالوجی کا علم ہے تو حضور اوشنالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں زوالوجی کا علم ہے تو حضور زوالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں ہائیڈرالوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں باٹنی کا علم ہے تو حضور باٹنی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں۔ تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ قرآن خیر ہے تو حضور ہر سائنسی حقیقت کو جانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جن سائنسی حقائق تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے، آج سے 1400 سال پہلے انہی سائنٹیفک حقائق کو آمنہ کے لال نے مدینے کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ماضی کے لیکچر کا خلاصہ بھی پیش کر رہا ہوں، ساتھ کچھ نئے نکات بھی ساتھ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نہیں جانتے سائنسی حقائق کو، ہم جانتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ محبوب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے انباء الحی میں اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو دیکھا، ہمیں ہر شے کا علم نہیں نظر آتا۔ بھائی دیکھو قرآن کھول کے بتاؤ، یہاں پر محفل منعقد کریں گے، اس محفل کا ذکر کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے، میں قرآن کھول کے پوچھتا ہوں بتاؤ یہاں کہاں لکھا ہے بزم یار غار کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں بزم شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ تم کہتے ہو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، جب حضور تمام قرآن کو جانتے ہیں تو پھر حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے لیے ہے، یہ ہمارے آقا کے لیے ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور کتنا علم ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تمام قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، تمام سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ میں ہے، اور تمام بسم اللہ کا علم با کے نقطے میں ہے۔ کہا جاتا ہے ارے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے پاس میرے لیکچرز ہیں، یہ جو بھی پورا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، ہندوستان کا دورہ ہے، امریکہ کا دورہ ہے، دیگر ممالک کا دورہ، تو اس پر انہوں نے ہمارے تحریک کے کارکنان نے کچھ DVDs بنائی ہوئی، تو اس میں تمام دورہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، تمام لیکچرز محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ میری DVD ہے، اس کو دیکھو، اس DVD کو دیکھو۔ اس DVD میں امریکہ ہے۔ ایک دیہاتی سیدھے سادے شخص کو کہا، میں نے کہا اسے نہیں پتا تھا یہ DVD کیا ہوتی ہے، DVD کس بلا کا نام ہے۔ میں نے DVD دکھائی جس طرح یہ فون ہے، میں نے کہا یہ DVD دیکھو، اس میں امریکہ ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں کراچی ہے، اس میں ہندوستان ہے، اس میں UK ہے۔ اس نے کہا پاگل انسان اپنی عقل کا علاج کرا، اس میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیری تصویر ہے، کچھ تحریر ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تو فقط اس DVD کو دیکھ رہا ہے، اس DVD کو دیکھ رہا ہے، تجھے فقط DVD نظر آ رہی ہے۔ اس DVD کو DVD پلیئر کے اندر ڈال اور پھر سکرین پر دیکھ، تجھے امریکہ بھی نظر آ جائے گا، تجھے ہندوستان بھی نظر آ جائے گا، تجھے پاکستان بھی نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا DVD پلیئر کس بلا کا نام ہے؟ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں اس لیے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک جاہل ملا نے مجھے کہا اس قرآن میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا اس لیے تیرا تعلق آقا کے سینے سے نہیں ہے۔ اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ میں ڈال اور پھر مشکات نبوت کی سکرین پر دیکھ، تجھے کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ رسول اللہ۔ اب جسے صوفیاء سے تعلق ہی نہ ہوگا، ہاں صوفیاء کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی سعادت ہی حاصل نہ ہو، وہ کیا جانے کتابوں کے کیڑے۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، اور جنہیں میں خانوں کی بھیک مل جائے انہیں کیا مقام ملتا ہے؟ نگاہے مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھی۔ آپ کے لیے چند باتیں تاکہ آپ کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ کچھ ثقیل باتیں بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے چند عشق و محبت کی باتیں میں عرض کر رہا تھا۔ الخیر کلہ، بھائی قرآن تم پر نازل نہیں ہوا، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر ہم نازل کرتے یہ پہاڑ قرآن کے اس جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. خوف، خشیت، اللہ کے کلام میں اتنا جلال ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے. کیا وجہ ہے؟ حافظ نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ اثر جو پہاڑوں پر پڑتا آپ کے دل پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی؟ آپ بھی حافظ صاحب ہیں نا، بے شمار حفاظ بیٹھے ہوں گے یہاں پر. کتنے حفاظ ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کیجیے. ماشاءاللہ. بھائی ہماری مسجد کا یہ 13-14 سال کے بچے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے. اللہ ارشاد فرما رہے پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. حافظ قرآن کو دل میں سنبھال لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے کراچی میں سخت گرمی ہوتی، عین دوپہر کے وقت جب سورج پیک پر ہوتا ہے آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. وہ جو سورج کی روشنی ہے آپ کی آنکھ پر پڑتی ہے، آپ کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹکٹکی باندھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج کا جلال ہی اتنا ہے، سورج کا جلال اتنا. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب رات کے وقت سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ سکون ملتا ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. سورج کو کیا کہتے ہیں؟ منیر. چاند کیا ہے؟ مستنیر. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. سورج کی روشنی میں جلال ہے، سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے. چاند کیا ہے؟ جمالی ہے. جب سورج کی جلال والی روشنی چاند کے جمال والے سینے پر پڑتی ہے، جب جلالی روشنی جمالی چاند پر پڑتی ہے، ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں. وہی روشنی اگر براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب چاند کے وسیلے سے اسی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اللہ کا کلام جلالی ہے، میرے آقا کا سینہ جمالی ہے. اللہ کا جلالی کلام جب آقا کے سینے پہ آتا ہے، حافظ قرآن سینہ مصطفیٰ کے وسیلے سے جب اس قرآن کو حاصل کرتا ہے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء السنت. تو کہتا ہے مجھے دکھاؤ قرآن میں، یہ قرآن تجھ پر نازل ہی نہیں ہوا. کیوں؟ تو اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے. اگر قرآن کے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کونین کے والی کے وسیلے کو تسلیم کر لے، وسیلے کو مان لے. ان کے وسیلے کے بغیر قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں پاتا. یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر قرآن کا نور تجھے ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے ملا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تاریکی میں خیر ہے یا روشنی میں خیر ہے؟ نور خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ نور میں خیر ہے. اچھا کچھ ذہن اس طرف جاتے ہیں اللہ نے حضور کو نور بنایا. اچھا نور حسی ہیں یا نور معنوی ہیں؟ بعض اعتبارات سے نور ہوں گے، بعض اعتبارات سے نور نہیں ہوں گے. حضور کا ظاہر نور ہو سکتا ہے، شاید باطن نہیں، یا باطن نور ہے ظاہر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو کیا جسمانی اعتبار سے نور ہیں یا نور ہدایت ہیں؟ وہ لوگ قرآن کریم کی انہی آیات کو پڑھ کر کہتے ہیں ہاں المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، یہ اصول تو انہیں آتے ہی نہیں نا. وہ قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں ارے نور ہیں لیکن کسی اعتبار سے نور ہو
سکتے ہیں, کسی اعتبار سے نور نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امام مجاہد کو جو علم پڑھایا, اس کی روشنی میں کہتا ہوں, امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. جب آپ تسلیم کر چکے اندھیرے میں کوئی خیر نہیں, نور میں خیر ہے, اور محبوب کو اگر نور بنایا تو ہر اعتبار سے نور بنایا. حضور کل نور ہے, بعض نور نہیں. یعنی حضور کی آنکھیں بھی نورانی, حضور کی زلفیں بھی نورانی, حضور کے لب بھی نورانی, لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی, حضور کے ہاتھ نورانی, حضور کا جسم نورانی, حضور عالم خواب کے نور, عالم بیداری کے نور, ان کا جاگنا نور, ان کا سونا نور, ان کا چلنا نور, ان کا اٹھنا نور, ان کا بیٹھنا نور. ارے ان کا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا تو ہے, اینا نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ رسالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور ہے. کیوں؟ ای الخیر کلہ. ایک ہی آیت ہے انا آتینا کل کوثر, اسی ایک آیت سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں, ایک ہی آیت سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ بتائیے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو اس کے پاس کوئی خیر ہے نہیں. مختار ہونے میں خیر ہے نا, اختیارات رکھنے میں خیر ہے, مختار ہونے میں خیر ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل عطا کیا, کل عطا کیا. ہر بعض اعتبارات سے حضور کو اختیارات دیے گئے, کچھ تصرفات دیے گئے, کچھ نہیں دیے گئے. کیا تصرفات دیے گئے؟ ظاہری حیات میں کسی کی مدد کرنا چاہیں شاید کر سکتے ہوں, لیکن وصال ظاہری کے بعد شاید اختیار نہ دیا گیا ہو. میں کہتا ہوں نہیں نہیں, ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا. تو ماننا پڑے گا اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو حضور مختار کل بھی ہے. ہر شے پر اختیار, چاند پر بھی اختیار, ستاروں پر بھی اختیار, سورج پر بھی اختیار, انسانوں پر بھی اختیار, نباتات پر بھی اختیار, جمادات پر بھی اختیار, حیوانات پر بھی اختیار, کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار. ارے ان کے اختیارات کا عالم تو یہ ہے کہ جب بریلی کا کلندر ان کے اختیارات کو دیکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کو اللہ نے سماعت دی تو سماعت بھی کلی, علم دیا علم بھی کلی, تصرفات دیے تصرفات بھی کل, ہر اعتبار سے کل, حسن بھی کل, قوت بھی کل, طاقت بھی کل, رحمت بھی کل, ہر اعتبار سے کل. پھر کہا بریلی کے محدث نے وجد میں آ کر زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, پیسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اور جب کل کے فلسفے کو سمجھایا تو بتایا اصالت کل, امامت کل, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. نعرہ رسالت. کل ہے, ہر شے کا علم عطا فرمایا, تمام تصرفات عطا فرما دی, ہر چیز کا تصرف و اختیار عطا فرما دیا. انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا, ہر خیر کا کل عطا فرمایا. کچھ لوگ حیران پریشان, ارے یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ محفل منا رہے حضور کی محفل, یہ ساری قوتیں تو اللہ کی ہیں, ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم دے دیا, تمام تصرفات عطا فرما دی, تمام قوت عطا فرما دی. اچھا کچھ لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی حضور کی تعریف کر دی کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے. ہاں یہ بھی ایک تصور ہے نا,
حضور کی تعریف میں غلو کر دیا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یاد رکھیے پہلی تو بات یہ ہے ان کا مقام علو اتنا ہے کہ غلو کیا ہی نہیں جا سکتا. علو عین کے ساتھ علو اتنا ہے اتنے اعلیٰ ہے غلو ممکن ہی نہیں ہے. اسے ایک نقطے کو سمجھو عین اور غین میں ایک ہی نقطہ ہے. ہاں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. علو اور تم اسے غلو کہتے ہو. میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں اب اپنے دل کے دریچوں کو کھول لو. یہ جملہ بھیج رہا ہوں دیکھتا ہوں کون عاشق اسے سنبھالتا ہے خانہ ادراک میں. یہ ابھی کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو غلو کر رہے ہو میں کہتا ہوں ان کا مقام علو اتنا ہے جو اسے غلو کہے وہ الو ہے. بے شک ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول کہا جاتی ہے. عین غین اور حمزہ الف آ گیا ہاں جو اپنے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں وہ الو ہیں. نئے نقطے نہیں نئے نقطہ ہے چھوٹا سا نقطہ ہے. عین پر ایک نقطہ آ گیا تو غلو آ گیا. نیا نقطہ ہے نقطے نہیں ہے بس ایک ہی نقطہ ہے. کہا جاتا ہے اللہ کی بہت تعریف کر دی ٹھیک ہے حضور کی بہت کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائی اللہ ایسے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے. کیسے دیکھیے حضور کو بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا ہے نا. تو حضور کس کی مخلوق ہے دیکھیے میں کہتا ہوں علامہ اجاگر صاحب کی شاعری ذرا مجھے دکھاؤ. میں شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میں شاعری کی کتاب کھولتا ہوں کتاب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنے پیارے شعر ہیں کتنے خوبصورت شعر ہیں بہت عظیم کلام ہے. اچانک ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ پہلے تو علامہ صاحب کی بہت تعریفیں کرتے تھے اب آپ نے ان کی تعریفیں چھوڑ دی اب ان کی تعریفیں نہیں کر رہے اس کتاب کی تعریفیں کر رہے ہیں. علامہ اجاگر صاحب کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو بات کر رہا ہے ان ترانوں کی کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے اس کلام کی کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے اس دیوان کی کر رہا ہے. اس کی بات کرو گے تو علامہ اجاگر ناراض ہو جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے عقل کے اندھے عقل کے ناخن لے اس کتاب کی تعریف کرنا انہی کی تعریف کرنا ہے. کتاب ہے کس کی اس کی تعریف کروں گا تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. ارے تو کہتا ہے اللہ کی تعریف کرو مصطفیٰ کی نہ کرو. مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے مخلوق جو اللہ کی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اچھا میں کہتا ہوں حافظ طاہر کتنا خوبصورت اخلاق کتنی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں رات دن محنت کرتے ہیں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت ہے اور بیچارہ نعت نہیں پڑھ سکتا. نعت میں فیل ہے. پریشان کیوں ہو گیا بھائی کیوں پریشان ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی عظیم شخصیت ہے بہت بہترین مقرر حافظ قرآن کمال کا حافظ قرآن عظیم حافظ قرآن عظیم قاری نعت نہیں پڑھ سکتا. اچھا اگر میں کہوں نعت نہیں پڑھ سکتا تو حافظ اب خوش ہوں گے بھائی کتنے کے چہروں پر 12 بج چکے ہیں یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے تو خوش ہوں گے نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کا نام کیا ہے جی محمد یار مشکل نام بتا کیا مقیم. اچھا یہ جملہ آپ کی طرف منسوب کر رہا ہوں اور اب جس انداز میں بیان کروں گا شاید پھر اس کے بعد آپ مقیم نہ رہیں گے یہاں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت مقیم نقشبندی کہتے ہیں بڑی عظیم شخصیت کیا فن کیا کمال کیا انداز تکلم نعت نہیں پڑھ سکتا. سب کو یہی کہتے ہیں نعت خوانی میں فیل ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے ان سے پیار بھی بڑا
मुझे उनसे मोहब्बत भी बड़ी, मैं उनका करीबी हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनके कदमों में बैठता हूँ। बहुत अजीम शख्सियत है लेकिन नात में फेल है। तो क्या हाफिज ताहिर खुश होंगे? खुश नहीं होंगे। ये कहेंगे हर चंद के मेरी तारीफें करता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर पूरी दुनिया में मेरा नाम लिया जाता है तो नात खानी की वजह से ही लिया जाता है। नात खानी मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरी खुसूसियत है। मेरी सारी तारीफें कर लो, लेकिन अगर मेरी नात खानी पर अगर जुबानें तंग दराज की तो तारीफें करने वाला मेरे साथ मुखलिस नहीं है, मुनाफिक है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा कमाल वाला, अल्लाह बड़े जलाल वाला, क्या हसीन जन्नत बनाई, क्या अल्लाह के तसर्रुफात, खल्लाके कायनात, परवरदिगार आलम, उसके एक अमरे कुन से कायनात बन जाए, गली का भिखारी बादशाह बन जाए, बादशाह वक्त गली का भिखारी बन जाए। हमारा अल्लाह अल्लाह अकबर कितना अजीम है। महबूब को इल्म गैब नहीं दे सका, महबूब को नूर नहीं बना सका, महबूब को तसर्रुफात नहीं दे सका। मैं कहता हूँ हाफिज ताहिर कादरी की हर हवाले से तारीफें करो, लेकिन जो उसकी स्पेशलिटी है उस पर एतराज करोगे वो नाराज होगा। अल्लाह भी फरमाता है मेरी हर तारीफ कर ले, लेकिन महबूब का बनाना ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरी स्पेशलिटी है। तू अल्लाह अल्लाह सारी रात कहता रहे, तू नमाजें पढ़ता रहे, तू रोजे रखता रहे, तू तस्बीहात करता रहे, तू तकबीरात पढ़ता रहे, तू विर्द करता रहे, खिताबत कर, बयानात कर, तबलीग कर, शेखुल हदीस बन जा, शेखुल कुरान बन जा, मेरी अजमतों के तराने अलापता रहे। मेरे महबूब की तौहीन की तो तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाएगी, तेरा रोजा तेरे मुंह पे मारा जाएगा। जिस तरह हाफिज ताहिर की हर तारीफ कर लो, नात खानी पर अंगुष्ठे तनकीद उठाई ये नाराज, अल्लाह की हर तारीफ कर लो, महबूब की तौहीन की अल्लाह नाराज। नारा रिसालत, नारा रिसालत।